بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ نور پر ہو چکا تھا اور آج انشاءاللہ سورہ فرقان کی شروعات ہے۔ فرقان مطلب فرق کر دینے والا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ قرآن کو فرقان کے نام سے بھی پکارا گیا ہے اس صورت میں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو یعنی کہ اللہ پاک نے بابرکت ہے، اللہ پاک وہ جس نے بابرکت ہے وہ جس نے نازل فرمایا فرقان اپنے بندے پر، اپنے غلام پر، تاکہ جہان والوں کے لیے اطلاع فرمائے۔ تو یہ عالمین یہاں جو لفظ ہے اس سے مطلب ہے جہان والے، یہ تمام جہانوں کا نہیں ہے، وہ اس جہان کے لیے، یعنی کہ یہ جہاں ہم رہ رہے ہیں تو وہاں کے لیے یہ ہے اطلاع نامہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو نازل کیا گیا اللہ پاک نے اپنے غلام پر۔ نِلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ یعنی کہ یہ اللہ پاک کی صفاتیں ہیں، یہ اس اللہ پاک نے نازل فرمایا، یعنی کہ اس نے وہ جو جس کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور نہیں بنائی اس نے کوئی اولاد، اور نہ ہی ہے اس کے لیے کوئی شریک، نہ تو اس کا کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کا حکم مانا جائے اور اس کی پیروی کی جائے۔ اللہ پاک کے حکم کے تحت اگر کوئی ہوگا تو اس کی بات ماننا تو وہ اللہ کی بات ماننا ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کے حکم کے برعکس کسی کی بات ماننا تو یہی شرک ہے، یعنی کہ اللہ کا ساجی بنا دینا۔ ہم غلام اللہ کے ہیں، آئے اللہ کی غلامی کرنے کے لیے ہیں، تو مانے بھی ہم اللہ کی بات، نہ کہ ہم اوروں کی باتیں مانیں، اور نہ کہ ہم شیطان کی بات مانیں، اور نہ کہ اپنے نفس کی بات مانیں۔ یعنی کہ یہ ابھی باتیں آئیں گی آگے چل کر، جس میں شریک، یہاں دیکھیں نا ابھی لفظ ہے، آگے جا کر اسی صورت میں آیت آتی ہے کہ کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو میرا شریک بنا دیا، اپنے نفس کو الہ بنا لیا۔ تو یعنی کہ الہ بنانا، اپنے نفس کی بات مان لینا اللہ کے برعکس، تو وہ یہ بھی شرک ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں فرما دیا کہ اس کا تو کوئی شریک ہی نہیں اس کی بادشاہت میں۔ تو بادشاہت جب اللہ کی ہے تو کسی کا، اس کی بادشاہت میں کسی کا حکم ماننا تو یہی تو شرک ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے تخلیق کیا ہر چیز کو، پس اندازہ کیا، اور کیا ہی یعنی کہ اس کا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، تو پس اس نے اندازہ کیا، اس کا اندازہ کرنا، یعنی کہ اس کی تقدیر بنا دیا، اللہ پاک نے اندازہ بنا دیا اس کا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور پکڑتے ہیں، بناتے ہیں اس کے علاوہ خدا۔ خدا کا مطلب ہوتا ہے، الہ کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، مصیبت، پریشانی، تکلیف دور کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، کوئی ہاری بیماری کو دور کرنے والا، کوئی اور کسی قسم کی، مطلب جو پالنے والا، دینے والا، رازق، خالق، مالک، یہ کوئی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے الہ۔ یہ کوئی نہیں ہے مگر صرف اللہ، یعنی کہ کوئی خدا نہیں ہے مگر صرف اللہ۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنا، جس طرح آج لوگ جب کوئی نا امیدی ہو جاتی ہے تو تویز گنڈے کی طرف چلے جاتے ہیں، یا درباروں کے اوپر اپنا مطلب ماتھا جا کر ٹیکتے ہیں، تو ان سے حاجت روائیاں پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہندو ہیں، اسی طرح اور بودھا وغیرہ ہیں۔ تو یہ سب جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے کیا بنا لیا؟ خدا، یعنی کہ وہ جو عمل خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جو تقدیر، جو جس کا مالک خدا ہے، انہوں نے اوروں کے اوپر اعتقاد کر لیا۔ تو فرمایا
کہ یعنی کہ ایسا نہیں ہے، ان لوگوں نے پکڑے ہیں اللہ کے علاوہ اور الہ، نہیں وہ پیدا کرتے کوئی چیز اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جن کی یہ پوجا، جن کو یہ الہ بنا رہے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے۔ ان کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو درد ہوتا ہے، ان کو زندگی ملی، ان کو موت آئی، ٹھیک ہے، وہ حاجت روائی کے لیے جاتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، یہ سب چیزیں ان کے اندر، یہ کمزوریاں، یہ سب چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، تو لہٰذا وہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نہ ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہیں وہ ملکیت رکھتے، نہیں وہ طاقت رکھتے، یعنی کہ اختیار رکھتے کہ اپنے آپ کے بارے میں بھی کسی نفع اور نقصان کا، یعنی کہ جن کو یہ الہ بنا رہے ہیں ابھی، یہ جو یہاں جا کے علی اجویری کو پوج رہے ہیں، یا یہ جو غوث جس کو بول رہے ہیں ان کو پوج رہے ہیں، تو وہ خود بھی اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اسی طرح علی کو پوج رہے ہیں، اسی طرح اور لوگوں کو، مطلب جو درباروں کو پوج رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ جتنا بھائی، یہ سب انسان کی، یہ ان لوگوں کی جن کو حقیقت سے یعنی کہ ناآشنا لوگ ہیں، ان کے عقلوں کے اوپر پردے پڑے ہیں، یہ اللہ پاک کی طرف نہیں آ رہے، اللہ کو الہ نہیں مان رہے اکیلے کو، اور اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا تَمْ وَلَا نُشُورًا، اور نہ ہی یہ ملکیت رکھتے ہیں موت کے اوپر، مرنے کے اوپر، نہ ہی زندگی کے اوپر، اور نہ ہی دوبارہ کھڑے ہونے کے اوپر۔ یعنی موت اور زندگی یہ نہ خود اپنے لیے لے سکتے ہیں، نہ کسی کے لیے دے سکتے ہیں، اور نہ ہی دوبارہ جی کر اٹھنا ان کے اختیار ہے۔ تو یعنی مرے ہوئے ہیں تبھی تو جی کر اٹھیں گے۔ تو یہ تو جو دنیا سوچ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ جی رہے ہیں، ہر کوئی بندہ جو مر گیا ہے وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، یہاں سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کہتے ہیں وہ جو کافر ہیں، جو انکاری ہیں، کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جھوٹ جو گڑھ لیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن کی نسبت وہ جو کافر ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں، جھوٹ ہے ایک جو گڑھ لیا گیا ہے، یہ اس کو سچ نہیں مان رہے تھے، یہ اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن جس کا سچ ہونا اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سچی ہے، اس کے اندر ایسی ایسی حکمت بڑی باتیں ہیں، یہ صرف اللہ ہی اتار سکتا ہے، کسی انسان کی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اور مدد کی اس پر ایک دوسری قوم نے، یعنی کہ اس کو لکھنے میں نبی علیہ السلام کی طرف وہ منسوب کرتے تھے کہ یہ اس کو لکھنے میں کسی اور نے ان کی مدد کی۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، تو پس تحقیق یہ اتر آئے ہیں، یعنی کہ یہ اتر آئے ہیں ظلم پر اور جھوٹ پر، یعنی کہ یہ کہنے سے یہ ابھی بالکل جھوٹ کے اوپر اتر آئے ہیں، ابھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، یعنی کہ ماننے سے مراد ہے کہ یعنی کہ ابھی بالکل بس اڑ گئے ہیں، پتہ لگ گیا کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی اڑ گئے ہیں۔ تو یہ ایسی کیفیت آج کے لوگوں میں بھی موجود ہے۔ آج کے لوگوں کو بھی جب قرآن کی آیتیں واضح، قرآن میں آیت دکھا دی جائے کہ دیکھو بھائی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور ان کو نظر بھی آ گیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اڑ جاتے ہیں اس حق کو ماننے کے اوپر، اور ماننا شروع کر دیتے ہیں اپنے علماء اور مشائخ کی باتوں کو۔ تو اسی طرح جس طرح قرآن میں فرمایا انہوں نے رب بنا لیا اپنا علماء، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے پکڑ لیا رب اپنا علماء اور مشائخ کو، یعنی کہ اللہ کی بات نہیں مان رہے، اپنے علماء اور مشائخ کی باتوں کو مان رہے ہیں۔ تو ساتھ ہی فرمایا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اقْتَبَاهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور وہ کہتے ہیں، وہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہانیاں ہیں پہلوں کی، اس نے لکھوا لیا ہے انہیں، تو وہ
یعنی کہ املا کی جاتی ہیں، اس کی طرف ڈالی جاتی ہیں صبح اور شام، یعنی کہ یہ اپنی طرف سے وہ آئیڈیا لگا رہے ہوتے تھے جب قرآن کو مان چکے، کیونکہ نبی علیہ السلام دیکھیں نا ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے تو تھے نہیں، اور یہ جو قرآن ہے اس کا انداز اس طرح ہے جس طرح مطلب جس طرح شعر ہوتے ہیں، شاعری ہے، لیکن اس میں شاعری ہے نہیں ہے، جب وہ اس کے اندر باتیں جو ہیں وہ اتنی بڑی بڑی حکمت کی باتیں ہیں کہ مطلب سمجھداری کی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، زمین و آسمانوں کی یہ مطلب جو چیزیں آسمانوں کے اوپر ہیں اس کے آگے، تو یہ سارا کچھ اس میں موجود تھا۔ تو وہ جس طرح ابھی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے باقی قصے یا واقعات جو تھے، تو اس وجہ سے وہ لاجواب ہو گئے تھے اس بات کے اوپر کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ان پڑھ ہو وہ اتنی بڑی اتنی بہترین باتیں کہہ رہا ہو۔ تو اس کے اوپر جب انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے، تو پھر کہنے لگے یہ خود تو لکھ نہیں سکتا، اس کو کوئی نہ کوئی لکھوا جاتا ہے، اور اس کو صبح شام اس کو وہ یہ پڑھائی جاتی ہے، املا کی جاتی ہے اس کی طرف، یعنی کہ یہ نہیں مان رہے ہوتے تھے کہ یہ خود نبی علیہ السلام کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا ان کے لیے۔ تو خیر، کل آپ کہہ دیجئے، اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ آپ کہہ دیجئے کہ نازل کیا ہے اسے اس نے جو جانتا ہے چھپی باتوں کو، آسمانوں کی بھی اور زمین میں، یعنی کہ جو باتیں آسمانوں اور زمین میں ان کو جانتا ہے، بے شک وہ ہے وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا، یعنی کہ یہ اس نے نازل کیا ہے جس نے جو آسمانوں اور زمینوں کی چھپی باتوں کو جانتا ہے اور بڑا غفور و رحیم ہے۔ اور فرمایا وقالو، اور کہتے ہیں، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہے یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے اور جو بازاروں میں چلتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو بھی اللہ کے بندے ہیں ان کی یہی کیفیت ہے، کیونکہ وہ انسان ہیں، اللہ کے رسول ہیں یا اللہ کے ولی ہیں یا اللہ کے دوست ہیں یا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے یا کوئی بھی، وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف بشر، تخلیق کیے گئے انسان ہیں۔ تو ان کو ان انسانوں کی یہ لوازمات ہیں کہ ان کو بھوک بھی لگتی ہے، ان کو درد بھی ہوتا ہے، وہ اپنی حاجت روائیاں بھی پوری کرتے ہیں، وہ مطلب سارا کچھ جس طرح چونکہ ہیں ہی انسان۔ تو یہ چیز کہ ایک رسول انسان ہو سکتا ہے، اس کو ماننے سے آج تک جو کفر کرنے والے ہیں انہوں نے یہی جو ایک جواز نکالا کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی نبی علیہ السلام کو لوگ مطلب وہ رسول نہیں مانتے۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، یہ جس طرح لوگ وہ نور والی آیت کو وہ بولتے ہیں کہ وہ نور ہیں، یعنی کہ نور ہیں، یعنی کہ اور اس طرح کا کلمہ بھی بنایا کہ اللہ کے نور سے نکالا گیا نور، نور من نور اللہ، اس طرح کا کفر کا کلمہ بولتے ہیں کہ اللہ کے نور، اللہ کے سے تو کچھ نہیں نکلا، ولم یلد ولم یولد، اللہ پاک نے فرما دیا قرآن میں۔ تو یہ لوگ اس طرح کے مطلب عقائد بناتے ہیں، جھوٹے عقائد بناتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو اس طرح منسوب کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نور سے مراد جس طرح مطلب باعث ان کی زندگی یا ان کا وہ جو یہ جو نور ان کے اوپر اترا اور اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا، تو یہ نورانی چیز ہے کہ یہ عمل ان کے نورانی چیز ہے، یعنی کہ یہ قرآن نور ہے کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے جو بازاروں میں چلتا ہے، کیوں؟ وَلَوْلَا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، تو کیوں نہیں نازل ہوا اس پر کوئی فرشتہ تو ہوتا اس کے ساتھ اطلاع کرنے والا، یعنی کہ یہ اکیلا تو نہیں ہوتا، ساتھ ایک فرشتہ بھی ساتھ چل رہا ہوتا، ہم دیکھ رہے ہوتے۔ کیوں نہیں ایسا ہوا؟ لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ پاک انسان کے لیے چونکہ انسان کو اس نے بنایا اور اس کو عقل دی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ پاک نے عقل دی انسان کو، وہ عقل سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کو اشرف المخلوقات کس طرح مطلب دیکھیں نا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، فرشتوں سے تو افضل ہو گیا نا انسان،
تو جب سجدہ کرایا تو اس کی وجہ کیا تھی کہ انسان کو اس نے اللہ پاک نے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اسما دے سکھا دیے، یعنی کہ چیزوں کے نام بتا دیے. تو یہ عقل کی چیز تھی، ان کو بتا دیے. فرشتوں کو پاس یہ چیز نہیں تھی، یعنی کہ ان کو نہیں پتا تھا ان کے نام کیا ہیں. تو یہ چیز یہ جو سارا دار و مدار ہے انسان کے اوپر، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کو یہ سب سے بڑی نعمت دی گئی کہ اس کو مطلب دل اور عقل، یہ جس سے وہ مطلب سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، یہ دیا گیا. تو فرمایا او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا، یا اس کا وہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یا اس کی یا ڈالا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ، یعنی یا تو کوئی اس کا خزانہ ہوتا، یا ہوتا اس کے لیے کوئی باغ کہ وہ کھاتا اس میں سے. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجولا مسحورا، اور وہ کہتے ہیں جو ظالم ہیں، جو بے انصاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم تو پیروی کرتے ہو ایک مرد کی جو سحر زدہ ہے، یعنی کہ ایک جادو زدہ، ایک جس کے اوپر جادو ہوا ہے، تم اس کی پیروی کر رہے ہو. یہ ان کو کہتے تھے جو یعنی کہ پیروی کرنے والے تھے نبی علیہ السلام کی، تو ان کو اس طرح کے یہ تانے دیتے تھے کہ تم تو ایک ایسے بندے کی پیروی کر رہے ہو جو جادو زدہ ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، تو دیکھو کس طرح یہ بیان کرتے ہیں مثالیں تمہارے بارے میں. اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو فرمایا دیکھو کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں تمہارے بارے میں. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، تو پس گمراہ ہو گئے اور نہیں یہ استطاعت رکھتے رستے سیدھے کی، یعنی کہ سیدھے رستے کی طرف، یہ رستے کی ابھی یہ استطاعت ان کی ختم ہو گئی ہے، یہ ابھی گمراہ ہو چکے ہیں. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، تو پاک ہے وہ، بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو وہ بنا دے آپ کے لیے بہتر اس سے باغات، یعنی کہ ان باغاتوں سے بہت اچھے باغات اگر اللہ چاہے تو. یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے باغ نہیں ہیں یا اس کے خزانے نہیں ہیں، تو وہ بہت بڑا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی بہتر باغ بنا دے جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں، اور بنا دے آپ کے لیے محلات، اتنے بڑے بڑے محلات بنا دے، یعنی کہ آپ کے لیے اللہ چاہے تو. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ کیا تاکہ انسانوں کو وہ دیکھیں کہ اتنا بڑا مالک ہونے کے باوجود بھی اس کا بھیجا ہوا غربت کی زندگی گزار رہا ہے. تو یہ ایک بات ہے جو مطلب کسی مطلب جو کفر کرنے والا ہے وہ اس کے اوپر اڑ جاتا ہے، جس طرح یہ لوگ اڑ گئے کہ کیوں بھائی اس طرح کیوں نہیں ہے، اتنا بڑا مالک ہے تو اس کو کیوں نہیں یہ دی. تو جو تو عقل مند ہے وہ تو بولتے ہیں اللہ پاک نے اپنے بندے کو سب سے بڑی نعمت دے دی، وہ قرآن اور اپنی غلامی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی اور کیا نعمت چاہیے. تو لہٰذا ان کے لیے ان محالات کی اور ان دنیاوی چیزوں کی کیا وقت ہے جو اللہ کے غلام ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا بل کذبوا، بلکہ یہ جھوٹے ہیں، جھٹلا چکے ہیں، بالساعات، یعنی کہ قیامت کے جھٹلانے والے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، تو تیار کر رکھی ہے ہم نے اس کے لیے جو جھٹلاتا ہے اس گھڑی کو بھڑکتی آگ، یعنی کہ جس نے جھٹلایا اس گھڑی کو، اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تخیزا وزفیرا، جب وہ دیکھے گی ان کو جگہ سے دور، یعنی کہ دور کی جگہ سے جب وہ ان کو دیکھے گی وہ سنیں گے اس کی سخت غصے کی آواز اور چیخنا چلانا، یعنی کہ وہ اس طرح کی آواز ہوگی کہ اگر وہ آواز خالی سنی جائے تو بندہ مطلب وہ ایک قسم کا اتنی سخت اس کی آواز کا یہاں قرآن میں ذکر آتا ہے کہ وہ اس کی آواز اتنی سخت تر ہوگی کہ ان کو یعنی کہ محسوس ہو جائے گا کتنی وہ خطرناک ہے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا،
اور جب ڈالے جائیں گے اس میں کسی تنگ جگہ پر، یعنی کہ اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈال دیے جائیں گے جکڑے ہوئے، تو وہ پکاریں گے، وہاں پھر وہ پکاریں گے اس جگہ ہلاکت کو، یعنی کہ اس جگہ پھر اپنے آپ کو موت کو پکاریں گے کہ مر جائیں، لیکن مر تو سکیں گے نہیں، اس میں مرنا تو ہوگا نہیں، اسی میں بس وہ درد میں اور اس تکلیف میں رہیں گے۔ تو فرمایا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، تو اللہ پاک پھر وہاں سے پکارا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو مت پکارو، بہت ساری موتوں کو پکارو، یعنی کہ موت ہی موت پکارتے رہو، آج جتنی مرضی تم پکارو۔ قل کہہ دیجئے اذالک خیر، آپ کہہ دیجئے کیا یہ اچھا ہے، یعنی کہ یہ جہنم اور اس میں ڈل جانا اور اس میں پھر موتوں کو پکارنا یہ اچھا ہے، ام جنات الخلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء ومصیرا، یا جنت ہمیشگی کی وہ جو وعدہ کیے گئے پرہیزگاروں سے ہے ان کے لیے بدلہ اور لوٹنے کی جگہ، یعنی کہ یہ جو کیا یہ سعیر جو آگ بھڑکتی آگ ہے وہ اچھی ہے، یا جنت الخلد ہمیشگی کی جنت اچھی ہے جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جائے۔ دیکھیں یہ یہاں آ جاتا ہے، یہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی یہ کسی کو کیا پتا کون جنتی ہے کون دوست کی، کسی کو نہیں پتا۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ جنت کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے، جو پرہیزگار ہے ابھی خود کو دیکھ لے کوئی کتنا پرہیزگار ہے، ہر بندے کو اپنا محاسبہ کرنے کا اللہ پاک نے قرآن میں دعوت دی، جیسا کہ ہم پچھلی کہہ چکے ہیں، آگے آئے گی آیت۔ تو لہٰذا خود محاسبہ کر لے کہ وہ کون سی جگہ کھڑا ہے، کیا وہ پرہیزگار ہے، اللہ کی بات مان رہا ہے، یا مطلب اللہ کی باتوں سے سرکشی کر رہا ہے، تاغا پہ ہو۔ دو چیز ہیں، تاغا اور ایمان، یعنی کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آنا اور تاغا کا انکار، سرکشی کا انکار کر دینا، پرہیزگاری کا چولا اوڑھ لینا، تو یہ ہے اصل چیز۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا، تو یہ ہے جو ان کے لیے اس میں جو کچھ چاہیں گے ہمیشہ رہیں گے، رہنے والے ہوں گے، ہے اوپر آپ کے رب کے یہ وعدہ، یعنی کہ پورا کر دینا، آپ کے رب نے یہ وعدہ کر لیا تو وہ پورا کرنے والا ہے اس وعدے کو، تو یعنی کہ آپ کا رب اپنے وعدے کو خود ہی پوچھنے والا ہے۔ تو فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ ضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا سَبِيلًا، تو اللہ پاک نے فرمایا جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اور جن کی یہ غلامی کرتے تھے وہ، یعنی کہ یہ لوگ بھی اور جن کی یہ غلامی کرتے تھے وہ بھی جس دن اکٹھے کیے جائیں گے، جن کی یہ غلامی کرتے تھے اللہ کے علاوہ، تو پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے غلاموں کو؟ تو اللہ پاک ان سے، یعنی کہ جن کی یہ غلامی کرتے تھے، یعنی کہ انبیاء ہو گئے یا فرشتوں کی ہوگی، یا مطلب جنات کی ہوگی، یا مطلب اللہ کے نیک بندوں کی ہوگی، تو یعنی کہ جن کی بھی یہ اللہ کے علاوہ غلامی کرتے ہیں، تو اس دن اللہ پاک پوچھے گا ان سے کہ کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا میرے بندوں کو، یا ان سب کو، یا وہ خود ہی بھٹک گئے تھے رستے سے؟ تو اللہ پاک یہ سوال رکھے گا ان کے سامنے، کالو، آگے سے وہ جواب دیں گے، کالو سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، کہیں گے تو پاک ہے، ما کانا ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ نہیں تھا ہمارے لیے جائز کہ ہم بناتے تیرے سوا کوئی اور دوست، تیرے سوا کوئی کارساز، کوئی کسی قسم کا اس طرح بناتے، ولیکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر وَكَانَ قَوْمًا بُورًا، بلکہ وہ کہیں گے لیکن
فائدہ دیا تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ وہ بھول گئے نصیحت تیری، یاد تیری، اور وہ تھے لوگ ہلاکت والے، یعنی کہ وہ پوری قوم، یہ جو لوگ تھے یہ تھے اس طرح کے کہ ان کو جب آپ نے یہ دیا تو یہ کیا کیا. دیکھیں یہ مال کتنی بری سخت چیز ہے، اس سے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں. جب انسان کے پاس بہت مال ہوتا ہے تو اپنے آپ کو غنی، اللہ پاک نے سورہ علق میں فرمایا کہ وہ سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو غنی محسوس کرتا ہے، جب آپ کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس مال ہے سب، تو اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ پاک جو بھی دے، جس حال میں بھی رکھے، وہ اس کے اوپر راضی اور خوش رہنا چاہیے. اگر غربت میں بھی رکھ کر اپنے رستے کے اوپر رکھے تو اس کے سے بڑی اور کیا نعمت ہے. تو لہذا ہر چیز مال ہی نہیں ہے. فَقَدْ قَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا بوجہ اس کے کہ جو تم کہتے ہو. یعنی کہ جب اس دن اللہ پاک ان کو کہے گا جو پوجنے والے، تو اللہ پاک فرمائے گا آج تو انہوں نے تم کو جھٹلا دیا، جو جس طرح تم ان کو پوج رہے تھے دنیا میں، ان کو مانتے تھے، آج تو انہوں نے تم کو جھٹلا دیا. فَمَا تَسْتَطِيعُونَ ضَرْفًا وَلَا نَصْرًا، اور تو نہیں تم استطاعت رکھتے آج نہ پھرنے کی، یعنی کہ اس دن پھر تمہاری آج پھرنے کی بھی کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ تم پھر جاؤ، اور نہ ہی تم کسی سے مدد لے سکتے ہو. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو بھی کوئی ناانصافی کرے گا تم میں سے تو ہم چکھائیں گے اس کو عذاب بہت بڑا. دیکھ لیں ابھی ناانصافی کتنی بری بات. ناانصافی کرنے والے کے لیے اللہ پاک نے وعدہ کر دیا، فرما دیا کہ تم کو چکھائے گا بہت بڑا عذاب. تو آج الحمدللہ ہمارا اسی صورت کی 90 نمبر پر اختتام ہو رہا ہے. انشاءاللہ 20 سے پھر شروعات ہوگی. السلام علیکم.